اللہ کو اپنی وفاداری اپنی سچائی دکھانا یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچے رہو. سب سے زیادہ سچے اس امت میں مہاجرین ہیں. قرآن کریم کی آیتیں سورہ حشر کی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم والی آیت یہ مہاجرین کے بارے میں کہ غنیمت کا مال اور مہاجرین کو بھی دیا جائے گا جو فقراء ہیں اور یہ وفادار ہیں. اولئک هم الصادقون قُلُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ صحابہ سے کہا کہ تم پہلے تھوڑے سے تھے کہ اللہ نے تم کو بڑھا دیا اور تم ڈرتے تھے. ہاں تم ڈرتے تھے. تخافون یتخطفکم الناس فآواکم تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے. تو یہ سب کمزوریاں اللہ نے ختم کر دی. یہ صحابہ سے فرمایا. ایسے ہر طرح ہر دور میں کام کرنے والوں کے دور ہوتے ہیں. ایک دور کمزوریوں کے ہوتے ہیں, ناتوانی ہوتی ہے, اور پھر ایک دور اللہ قوت دیتا ہے تو قوت دیتا چلا جاتا ہے کیونکہ ان کا کام پسند آیا ہے. تو جن کا کام پسند آتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں اس لیے ہر وقت اس پر نظر ہونی چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ہاں اللہ کی طرف آگے بڑھنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے احسانات کو اس کے نعمتوں کو سوچے کہ کس طرح کی نعمتیں دی ہیں. مادی نعمتیں دی ہے, مانوی نعمتیں دی ہے. مادی وہ نعمتیں ہیں جو محسوس ہوتی ہے. ہاں مال دیا, اولاد دی, تندرستی دی, عزت دی, قبولیت دی, یہ نعمتیں ہیں. تو نعمت دینا اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کا احسان ہے. پھر جو محنتیں ہو رہی ہیں اس کے نتائج اللہ اچھے لا رہے ہیں کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. الا الی اللہ تصیر الامور, یاد رکھو تمام امور کا آخری انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں, تو اللہ نے اس کے نتائج بھی اچھے دکھائے. تو ان چیزوں کے سوچنے کی وجہ سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. اور اصل یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے. یہ کون سا تعلق؟ اللہ سے کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں, کوئی خاندانی تعلق ہے نہیں. یہ پھر کون سا تعلق اللہ سے بڑھانا ہے؟ یہ بندگی کا تعلق بڑھانا ہے, عبدیت کا تعلق بڑھانا ہے. ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس کے بندے ہیں. تو ہمارا بندگی والا تعلق اللہ سے ہمارا بڑھتا چلا جائے کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت اور بندگی میں سچے ثابت ہوں, وفادار ثابت ہوں. کیونکہ جتنی سچائی وفاداری ہوگی عمل میں, نیت میں, ترتیب میں, ان چیزوں میں جتنی سچائی اور وفاداری ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی اللہ سے قریب ہوگا اور اس کو قیامت میں ظاہر کیا جائے گا. اس کو قیامت میں ظاہر کر دیں گے اور ظاہر کر کے عزت دیں گے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم, یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی, وفاداروں کو ان کی وفاداری نفع دے گی. ہاں, اور ایسا نفع دے گی کہ وہ نفع ختم ہی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی وفاداری اپنی سچائی دکھانا یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچے رہو. سب سے زیادہ سچے اس امت میں مہاجرین ہیں. ہاں,
قرآن کریم کی آیتیں سورہ حشر کی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم والی آیت، یہ مہاجرین کے بارے میں کہ غنیمت کا مال اور مہاجرین کو بھی دیا جائے گا جو فقراء ہیں اور یہ وفادار ہیں، اولئک هم الصادقون، ان کی ہجرت ذکر کی اور یہ کہا کہ یہ سچے ہیں، مہاجرین کو سچا کہا اور مہاجرین کو سچا کہہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے اس امت میں مہاجرین ہے، اور مہاجرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مہاجر ہیں، مدینے سے مکے سے مدینے کی ہجرت کی ہے آپ نے، تو آپ مہاجرین ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کو قبول کیا، یہ متقی ہیں۔ تو جو ذات سچ لے کر آئی ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ذات نے ان کے سچ کو قبول کیا ہے سب سے پہلے وہ ابو بکر ہے۔ یہ تو آیت ہے، کہا گئی اس کا مطلب ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو ذات سچ لے کر آئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس ذات نے اس کے سچ کو پہلے قبول کیا کہ وہ ابو بکر ہے، اولئک هم المتقون، کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ان کی شان بتائی ہے اور آنے والی امت کو کہ نبی جو کر کے جو چیز لے کر کے آوے اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس کو مانے اور اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، اسی رنگ میں رنگے، اسی رنگ میں رنگے، اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ زندگیوں میں اطاعت لائی جائے۔ دعوت کس چیز کی ہے؟ کہ دعوت اطاعت کی ہے۔ دعوت صرف نقل و حرکت کی نہیں ہے، بلکہ دعوت جو ہے اصل میں اطاعت کی دعوت ہے، کہ امت کے ذمے اطاعت ہے، اور نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی بندوں کی اطاعت پر آوے، یہ اصل ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول دنیا میں ان کے پاس جا کر اللہ کا پیغام بتا کر ان کو اللہ کی اطاعت پر لگاوے، اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ سیکھنے کے لیے اپنے اطاعت پر لگاوے۔ کہ نبی کے ذمے ہے کہ اللہ کی اطاعت کے طریقے سکھاوے، اور بندوں کے ذمے ہے کہ اللہ کی اطاعت کو ضروری سمجھے، کہ اصل اطاعت ہے مذہب میں، مذہب میں اصل اطاعت ہے